السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں اس عظیم سپہ سالار کی زندگی کے کچھ اور حیرت انگیز پہلو اپنے قائرین کی نظر کرتے ہیں جو تاریخ اسلام کا ایک سنہرا اور درخشاں باب ہے۔ ان کارناموں میں صلیبی جنگیں اور یروشلم پر قبضہ بھی شامل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مغربی دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانا جانے والا یہ سپہ سالار مصر اور شام کا پہلا کرد حکمران تھا۔ صلیبی جنگیں لڑنے والوں کو شکست دینے والا اور یروشلم کو فتح کرنے والا ایک عظیم جنگجو تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ اور یروشلم کی فتح۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور لگ بھگ 20 سال تک صلیبیوں اور یورپ کی مشترکہ افواج کو بالآخر اس نے مقدس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دنیا نے ایسا جری، قابل اور رحم دل فاتح شاید ہی دیکھا ہو۔ صلیبی جنگیں انسانی تاریخ میں سب سے طویل اور وحشی جنونیت کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا خوف مغربی عیسائی دنیا سے لے کر مغربی ایشیا تک پھیل چکا تھا۔ تقریباً 300 سال تک صلیبیوں نے مسلمانوں پر پے در پے حملے کیے، مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کی اپنی فوج تھکن اور وسوسوں کا شکار ہو گئی۔ سارا یورپ مال اور قابل بھروسہ فوج سے خالی ہوتا جا رہا تھا اور مکمل تباہی نہ سہی مگر سماجی دیوالیہ پن کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ سینکڑوں فوجی جنگوں میں ختم ہو گئے، کئی دوسرے بھوک اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی آفات صلیبیوں کی تذلیل کا باعث بنتی گئی۔ پیٹر نامی عیسائی مذہبی رہبر اور اس کے پیروکاروں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مقدس علاقے واپس لینے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے۔ اس دور میں عیسائی فوج صلیب کا نشان رکھتے تھے جو کہ گرجا گھر کی پناہ میں ہوتا تھا اور ہر قسم کے ٹیکس سے استثناء حاصل تھا اور ساتھ ہی ہر قسم کے کام کرنے کے لیے بھی آزاد تھے۔ یہاں عظیم صلاح الدین کا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے چلیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 29 ستمبر 1182 کو دریائے اردن عبور کیا اور کرک اور شباک پر موجود فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کافی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ انہیں سیفورس کے علاقے سے ہٹا کر الفولا بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی نے 500 فوجیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا جو ان فوجیوں کو ڈرا دمکا سکیں اور خود عین جالوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی افواج اس وقت کی سب سے زیادہ بڑی اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے ان کو شکست دی اور عین جالوت کی جانب بڑھنے لگے۔ ایوبی افواج نے زرین، فوربیلیٹ اور تبور کی پہاڑی پر کئی حملے کیے۔ چلتان کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پر پریشان کیا کرتا تھا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی بھی دھمکی دی تھی اور جواب میں حاجیوں کے قافلے کو لوٹا کرتا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جو صلاح الدین ایوبی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں 30 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل صلاح الدین ایوبی نے ایک بیڑا تیار کروایا اور سن 1182 میں بیروت پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہٹن کی جنگ میں اس کو لنگشن کے علاقے، یروشلم کے بادشاہ اور ترپولی کے ریمنڈ سوم کی مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبی کی فوج کو صلاح الدین ایوبی کی فوج کی بہادری سے زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبیوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کی رحم کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگجو تو تھا لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی اور نہ قضا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے۔ اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتا تھا جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ و خیرات میں خرچ کر دیا اور کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی نہ کر پایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا۔ صلاح الدین کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کرے، لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج کر سکے
اور اس کے بغیر ہی انتقال کر گیا۔ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتا تھا جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور ان کی تکالیف سنی جاتی تھی۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہ برتی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے کبھی بھی کسی سے بد کلامی نہ کی اور نہ اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہ کی اور نہ ہی کبھی مسلمانوں کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا۔ وہ ایک وفادار اور رحم دل انسان تھے۔ جب بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا تو اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے والد کے مال کے حصہ بھی دیا۔ ناظرین، جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھولوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور اس نے اپنے وارثوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔